الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف القول البدیع میں ایک حدیث پاک ہے، سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نسی الصلاۃ علیہ خطی طریق الجنہ، کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ گویا کہ درود پاک جنت کا راستہ ہے، اس راستے پہ چلتے رہیں گے تو اس کی منزل جنت میں پہنچ جائیں۔ اور اگر درود پاک کو بھول گئے، نہ پڑھا، تو فرمایا من نسی الصلاۃ علیہ خطی طریق الجنہ، جو درود پاک مجھ پر پڑھنا بھول گیا وہ جنت کے راستے سے ہٹ گیا، اس نے جنت کے راستے کو چھوڑ دیا۔ ہمیں چاہیے کہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ، واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ، سنن کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ درود پاک کو بھی اپنا وظیفہ بنا دیں، درود پاک بھی پڑھتے رہے۔ انشاءاللہ عز و جل درود پاک پڑھتے رہیں گے تو جنت کے راستے پہ چلتے رہے اور بالآخر انشاءاللہ عز و جل جنت میں پہنچ جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ عز و جل اگلے جمعے کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے بارے میں ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، رب کی ذات کے بارے میں اس کے کیا عقائد ہونے چاہیے، کون سے عقائد کو اپنائیں گے تو صحیح العقیدہ مسلمان کہلائیں گے، اور کون سے عقائد اپنائیں گے تو دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے، کون سے عقائد اپنائیں گے جو گمراہی کا سبب۔ آج انشاءاللہ اسی کے بارے میں میرا بیان ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ عز و جل ایک ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ فرمایا الہکم الہ واحد، لوگوں تمہارا رب ایک رب ہے، تمہارا الہ ایک الہ ہے، تمہارا خدا ایک خدا ہے، تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لہذا اللہ عز و جل کے علاوہ کسی کو رب کہنا، خدا کہنا، اس کو رب مان لینا، بھلے وہ مرشد ہی کیوں نہ ہو، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہو جائے۔ بعض فرقوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ حضرت علی کو خدا مانتے ہیں۔ حضرت علی کو خدا ماننا بھی کفر ہے، کسی کو بھی مانے، رب ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک۔ تو کوئی آپ بعض جاہل صوفیہ سے سنا ہے کہ وہ اپنے مرشد کو خدا کہہ دیتے ہیں، مرشد کو رب کہہ دیتے ہیں، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ رب ایک ہے، خدا ایک ہے۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو الہ مانے، معبود مانے، تو ایسا شخص مسلمان نہیں۔ مسلمان وہ ہے جس کا عقیدہ یہ ہو کہ رب ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ صرف رب ہی عبادت کے لائق، وہی معبود برحق ہے، وہی عبادت کے لائق، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کہ یہ سمجھے کہ عبادت اس کی بھی کر لوں، اس کی بھی کر لوں، نہیں۔ عبادت صرف اور صرف رب عز و جل کی، عبادت صرف رب کی۔
اگر کوئی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے رب کی ذات میں تو یہ شرک فی ذات ہے، اور اگر عبادت میں شریک ٹھہراتا ہے تو یہ شرک فی العبادت، یہ کہتا ہے کہ فلاں کی عبادت کر سکتے ہیں بھلے کسی نبی کی گئے، عبادت رب کے سوا کسی کی نہیں، عبادت صرف رب کی۔ کوئی اگر کسی مزار کے سامنے جا کر، کسی اللہ کے نیک بندے کے سامنے جا کر عبادت کا سجدہ کرتا ہے، عبادت کے لیے کرتا ہے تو یہ کفر ہے۔ ہاں اگر تعظیم کا کرتا ہے تو کفر نہیں ہے، لیکن پھر بھی حرام ہے کہ سجدہ صرف رب کو ہے۔ اور یہ فرق بھی سمجھنے کا کہ اگر کسی کو خدا سمجھ کے، کسی کو بھی خدا سمجھ کے اس کے سامنے بھلے کھڑے ہو گئے تو بھی کافر ہو، جیسے بدھ کے سامنے کوئی تعظیمن کھڑا ہو جائے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ بدھ کے سامنے سجدہ کرنا مطلقاً کفر ہے، بھلے اس کی نیت تعظیم کی کیوں نہ ہو۔ وجہ یہ ہے کہ یہ شعار کفر ہے، بت پرست بتوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی مزار کو سجدہ کرتا ہے اور نیت یہ کرتا ہے کہ تعظیم کر رہا ہوں تو بھی یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، گناہ ہے، لیکن کفر نہیں ہے۔ کفر تب ہوگا کہ جب وہ قبر والے کو خدا سمجھے گا، تب سجدہ کرنا کفر ہو جائے گا۔ کسی کو بھی خدا سمجھ کے اس کی عبادت کرنا، اس کو سجدہ کرنا، بلکہ صرف تعظیم کرنا بھی کفر ہے، بشرطے کہ خدا سمجھ کے کرے، رب سمجھ کے کرے۔ لیکن اس کے مقابلے میں یہ بھی ذہن رہے کہ معبودان خدا کی تعظیم یہ رب کو محبوب ہے۔ خود رب نے قرآن پاک میں کئی مقامات پہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا حکم فرمایا کہ ان کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، ان کے سامنے آہستہ بولو، ان کو اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ جگہ بجگہ قرآن پاک میں ان کی تعظیم کا حکم فرمایا۔ تو محبوبان خدا کی تعظیم الگ چیز، اور کسی کو خدا سمجھ کے اس کی تعظیم کرنا جو کفر ہے یہ الگ ہے۔ عبادت اور تعظیم میں بنیادی فرق نیت کا ہے۔ عبادت سمجھتے ہو کہ کسی کو سجدہ کرنا، اس کے سامنے جھکنا، اس کی تعظیم کرنا یہ کفر شرک ہو۔ لیکن اگر کسی کو خدا نہیں سمجھ رہا، اللہ کا بندہ سمجھ رہا ہے، لیکن نیک بندہ سمجھ کے اس کی تعظیم کر رہا تو یہ تو مطلوب شرع ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر محبوبان خدا کی تعظیم کے کئی دلائل موجود ہیں۔ یمن سے کچھ لوگ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا حضور ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ کیسر و کسرا کو ان کے ماننے والے سجدہ کرتے ہیں، حضور نے فرمایا نہیں، اگر سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ رب کے علاوہ کسی کو نہیں۔ انہوں نے پھر اجازت طلب کی کہ حضور ہاتھ پاؤں کا بوسہ لینا ہے، حضور نے اجازت عطا فرمائی، انہوں نے ہاتھوں کا بھی بوسہ لیا، حضور کے قدمین شریفین کا بھی بوسہ لیا۔ تو پتہ چلا کہ ہاتھ پاؤں چومنا یہ شرک نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے، یہ تعظیم ہے۔ پاؤں چومنے کے لیے بھی جھکنا پڑے گا، لیکن یہ جھکنا منع نہیں ہے کہ پاؤں چومنے کی اجازت دی ہے۔ کسی موضوع میں دینی کی پاؤں چوم لیے، اپنی والدہ کے قدم چوم لیے، والد صاحب کے ہاتھ چوم لیے، ہاتھ چومنے کے لیے جھکیں گے، لیکن یہ جھکنا عبادت نہیں ہے، یہ تعظیم ہے، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو بہرحال کسی اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کی جائے تو یہ جائز نہیں، عبادت صرف رب کی۔ معبود سمجھ کر کسی کو پکارنے کی بھی اجازت نہیں ہے، لیکن اللہ کا بندہ سمجھ کے اگر پکاریں گے تو یہ عبادت نہیں ہے، یہ شرک نہیں۔ اللہ کا بندہ سمجھ کے، محبوب خدا سمجھ کے اگر بلائیں گے یا رسول اللہ کہیں گے تو یہ شرک نہیں۔ ہاں کسی کو رب سمجھ کے پکارنا، اسے خدا سمجھ کے پکارنا یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اس کی اجازت نہیں۔ اللہ عز و جل واجب الوجود ہے، یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ضروری ہے، ہر وقت ہمیشہ سے رب ہے، ہمیشہ سے۔ اسی کو قدیم بھی کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے رب ہے، ازلی بھی اسی کو کہتے ہیں، ہمیشہ سے۔ یہ نہیں ہے کہ رب تعالیٰ نے باپ سے پیدا ہوا پہلے نہیں تھا، ایسا نہیں، رب ہمیشہ سے، ہمیشہ یہی قدیم ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا، یہ ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ عز و جل کے سوا کسی کو قدیم ماننا یہ کفر ہے۔ کئی دفعہ اسکول کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے مادے کو قدیم کہتے ہیں، مادہ قدیم ہے کہ مادہ جو ہے نا مٹیریل یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، مادہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ سے ہے۔ تو
مادہ کو قدیم کہنا یہ بھی کفر ہے. قدیم صرف رب کی ذات اور رب کی صفات بس ہمیشہ سے, اور کوئی چیز ہمیشہ سے نہیں ہے. باقی سب کچھ رب نے پیدا فرمایا, باقی سب کچھ رب نے پیدا کیا. رب تعالیٰ ہمیشہ سے, اس کی ذات ہمیشہ سے, اس کی صفات ہمیشہ سے, وہ ہمیشہ سے. اب کسی اور کو کہنا کہ وہ ہمیشہ سے ہے تو یہ کفر ہے. وہ ہمیشہ سے کوئی نہیں, وہ تو رب نے پیدا فرمایا. ساری مخلوق, سب مخلوق, رب کی ذات اور صفات کے علاوہ سب مخلوق, سب کو رب نے پیدا کیا. اور یہ بھی یاد رکھ, اللہ تعالیٰ کی صفات بھی قدیم ہے ہمیشہ سے. اللہ کی کسی صفت کو مخلوق کہنا یہ بھی کفر ہے. قرآن پاک رب کا کلام, اب یہ کہنا کہ قرآن پاک رب کی مخلوق ہے یہ کفری جملہ ہے. اے قرآن کے خالق, وہ ایک نعت پڑھتے رہے, قرآن کے خالق نہیں کہتے کہ قرآن پاک رب کا کلام ہے, رب کی صفت ہے. رب کلام رب کی صفت ہے, رب متکلم ہے اور اس کی تمام صفات ہمیشہ سے. اس کو مخلوق کہہ دینا اور رب کو کہنا کیا قرآن کے خالق, یہ کفری جملہ. قرآن پاک رب کی صفت, تو رب کی صفات بھی ہمیشہ سے, وہ بھی قدیم ہے ہمیشہ سے, وہ بے نیاز. سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں اللہ الصمد, رب بے نیاز. بے نیاز ہے تو وہ کسی کا محتاج نہیں, تمام جہان اسی کا محتاج ہے, سب اسی کے محتاج, وہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ الصمد, وہ بے نیاز, کسی کا محتاج نہیں. تو ہمارے یہاں کئی طرح کے جملے بول دیے جاتے ہیں جو انتہائی خطرناک ہے. جیسے کوئی نیک آدمی مر جائے تو یہ کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کی تو اللہ کو بھی ضرورت ہوتی ہے, اللہ یاد ہو. اب یہ کفری جملہ, یہ کہنا کہ نیک لوگوں کو کی اللہ کو بھی ضرورت ہوتی, اللہ کو کسی کی ضرورت ہے. رب تعالیٰ بے نیاز ہے, اللہ الصمد, رب بے نیاز ہے, بے پرواہ, کسی کا محتاج نہیں, سب اسی کے محتاج, وہ کسی کا محتاج نہیں, وہ بے نیاز. تو لہٰذا اس طرح کے جملے بولنا کہ رب کو اس کی ضرورت ہے, محبت, رب بھی مجبور ہو گیا محبت کرنے پر, یہ کفری جملے. رب مجبور نہیں ہوتا, وہ قادر ہے, وہ بے نیاز, وہ صمد ہے, وہ بے پرواہ ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں کہ اس کو ضرورت ہو, نیک لوگوں کی نیکیوں کی ضرورت ہو. ساری مخلوق اگر اس کو رب نہ مانے تب بھی اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا, اور سارے مان لیں تو اس کی شان میں کیا اضافہ ہونا, اس کی شان پہلی بلند و بالا, سارے اس کے مطیع و فرما بردار ہو جائے سب, تب بھی اس کی شان میں کیا اضافہ کریں گے, وہ ویسے بلند و بالا ہے, بے نیاز. سارے نافرمان ہو جائے تب بھی رب تعالیٰ بے نیاز, اس کی شان میں کمی نہیں ہے. اللہ الصمد, رب بے نیاز ہے. یہ نہیں کہ ہم عبادت کریں گے تو رب کو فائدہ پہنچائیں گے, ایسا نہیں ہے. رب کی عبادت کر کے اپنے کوئی فائدہ پہنچے, ہم اپنے فائدے کے لیے عبادت کریں گے, اپنے فائدے کے لیے نیکیاں کریں. ہماری نیکیوں کی رب کو ضرورت نہیں. ہاں وہ کرم فرماتا ہے نیک لوگوں پر جو اس کی فرما برداری کرتے ہیں, ان کو جنت عطا فرمائے گا, ان پہ کرم فرمائے گا, لیکن رب محتاج نہیں, وہ بے نیاز. تو یہ جملے یوں بولنا کہ نیک لوگوں کو کہ اللہ کو بھی ضرورت ہوتی ہے اس لیے نیک لوگ دنیا سے جلدی چلے جاتے ہیں, تو یہ جملہ کفری جملہ, اسلامی جملہ نہیں. وہ نہ کسی کا باپ ہے, نہ کسی کا بیٹا ہے, نہ اس کے لیے بیوی. بیوی ہو تو بھی آدمی محتاج ہوگا, وہ کسی سے پیدا ہوا ہے, اس کا کوئی باپ ہے, تب بھی محتاج ہوگا کہ پیدا ہونے کے لیے کسی کا سہارا لیا, محتاج ہوگا, لیکن وہ بے نیاز. سورہ اخلاص میں بھی ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ کسی نے اس کو پیدا کیا, نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. تو رب تعالیٰ کا بیٹا ماننا یہ کفری عقیدہ ہے, بعض کافروں کا, عیسائیوں کا عقیدہ ہے. تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے, مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا ہے نہ اس کی کوئی بیوی, وہ بے نیاز, ان میں سے کسی کا محتاج نہیں. اور جو اللہ کے لیے باپ بیٹا بیوی ثابت کرے وہ کافر, مسلمان نہیں ہو سکتا. قرآن پاک میں مسلمانوں کا عقیدہ یہ بیان کیا کہ وہ باپ بیٹے اور بیوی سے
پاک ہے، بے نیاز، محتاج نہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ ہر شے کا وہی خالق، ہر شے کا وہی خالق ہے، چاہے ذوات ہو چاہے افعال ہو، سب اسی کے پیدا کیے۔ عام طور پہ تخلیق کہتے ہیں، تخلیقی ذہن، تو بہتر ہے کہ یہ جملہ نہ ہی بولا جائے۔ یہاں تخلیق تو ایجاد کے معنی میں، ان معنی میں استعمال ہوتی، لیکن تخلیق رب کے لیے، رب نے وقتی طور پہ کسی کو صلاحیت دی، ظاہری طور پہ کوئی چیز، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے پھونک ماری تو پرندہ اڑنے لگ گیا، تو مفسرین نے لکھا کہ ان کے بنانے رب نے ان کو اجازت دی، طاقت دی، بنایا، لیکن رب کی تخلیق میں اور اس میں فرق ہوا۔ وہ ایسے کہ وہ جب تک لوگ دیکھتے تو وہ پرند اڑتا رہتا، اور جیسی نظروں سے وہ چل ہوتا تو گر جائے، وہ ختم ہو جائے۔ تو ساری مخلوق رب کی ہے، رب تعالیٰ نے پیدا فرمائی، سب کو رب نے پیدا کیا، چاہے ذات ہو چاہے افعال ہو، کوئی چیز ہو، سب کو رب نے پیدا کیا۔ اس لیے شر کی نسبت بعض کفار کرتے ہیں کہ شر کو کسی اور نے پیدا کیا، خیر کو کسی اور نے پیدا کیا، تو یہ غلط ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خیر و شر ہر چیز کا خالق رب ہے، سب کا خالق رب ہے، کوئی چیز اس کے دائرہ تخلیق سے کوئی مخلوق خارج نہیں، سب مخلوق اسی کی، سب کو اسی نے پیدا کیا۔ تو یہ ایک ادب ہے کہ خیر کی نسبت رب کی طرف کرتے ہیں اور شر کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں، کہ برائی ہوئی مجھ سے ہوئی، میری طرف، میری کوتاہی ہے، میرے نفس کی شرارت، میری کوتاہی، اور جو رب نے مجھے نیکی کی توفیق دی تو رب نے توفیق دی۔ یہ ادب ہے نسبت کرنے، لیکن حقیقت میں خیر و شر سب کا خالق رب ہے، سب کو پیدا کرنے والا رب۔ یہ نسبت اسی وجہ سے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رب تعالیٰ کی جو وہ مخلوق ہے جو بدتر جس کو کہتے ہیں، اس مخلوق کی نسبت رب کی طرف کرنا بے ادبی ہے، یعنی یوں کہنا کہ خنزیر کے خالق، فرمایا کہ یہ اللہ کی بے ادبی ہے، یہ کفری جملہ ہے۔ حالانکہ رب تعالیٰ سب کو پیدا کرنے والا ہے، میں تو کوئی پوچھے گا کہ بھائی خنزیر کو کس نے پیدا کیا، تو رب نہیں پیدا کیا، سب کو رب نے پیدا کیا، لیکن یوں رب کو پکارنا کہ خنزیر کے خالق، یہ کفری جملہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بے ادبی، ادب کے منافی۔ لیکن کوئی پوچھے گا تو یہ کہیں گے بھائی ساری مخلوق کو رب نہیں پیدا کیا، ساری مخلوق کو رب نے پیدا کیا، رب سب کا خالق۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کرنا کفر، مکان ثابت کرنا کفر، جہت ثابت کرنا کفر۔ قرآن کا فیصلہ ہے لیس کمثلہ شیء، رب کی مثل کوئی شے نہیں۔ ہمارا تصور ہمارے تصور میں نہیں ہو سکتا، ہم تصور بعد لیتے ہیں جو چیز دیکھی ہو، لیکن یہ ہمارے تصور سے بالا ہے معاملہ۔ جنت میں دیدار ہوگا، جنت میں رب کو دیکھیں گے، لیکن وہاں جب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کیسے دیکھیں گے، دنیا میں یہ جاننا ممکن نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جنت میں رب کا دیدار کیسے ہوگا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی الرؤیۃ معلوم، جنت میں دیدار ہوگا یہ تو معلوم ہے، والکیف مجہول، لیکن کیف مجہول ہے، پتہ نہیں کیسے ہوگا۔ وانت رجل جاہل، اور تم جاہل آدمی ہو جس طرح کے سوال کر رہے ہو، بس دیدار ہوگا جنت میں ہوگا، دیکھا جائے کیسے ہو، جب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کیسے ہو۔ لیکن رب تعالیٰ مکان سے پاک، جسم سے پاک، جہت سے پاک ہے، کسی سمت میں ہے، جیسے یوں کہنا کہ رب اوپر ہے تو اللہ تعالیٰ اوپر والا کہنا یہ کفریہ جملہ ہے، اوپر والا کہنا، رب آسمانوں پر ہے یہ کہنا کفریہ جملہ ہے۔ رب موجود ہے لیکن کہاں ہے؟ لا مکان، اور لا مکان بھی کوئی مکان نہیں ہے، نو پلیس، کوئی جگہ نہیں، لا مکان۔ رب تعالیٰ مکان سے پاک، لیکن رب اگر مکان کے اندر ہو تو مکان بڑا ہو جائے گا اور معاذ اللہ کی ذات چھوٹی ہو جائے گی۔ اور قرآن حدیث کا فیصلہ کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا، ہر چیز سے بڑا، رب تعالیٰ ہر چیز سے بڑا۔ کوئی بھی ظرف ہو، برتن ہو، جگہ ہو، مکان ہو، یہ پوری بلڈنگ ہم سے بڑی ہے مسجد، تبھی تو ہم اتنے سارے اندر بیٹھے ہوئے، تو اب یہ موبائل کا چھوٹا سا سوراخ ہے اس کے اندر تو نہیں جا سکتے، کیوں کہ یہ ظرف چھوٹا ہے
اور مضروف جو اندر جانے والی چیز ہے وہ بڑی، تو ہم اندر نہیں جا سکیں گے. تو اگر یہ ظرف بڑا ہو تو یہ قرآن و حدیث کے منافی ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا. تو لہذا اللہ تعالیٰ مکان سے پاک، جسم سے پاک ہے. جیسے ہمارا جسم ہے، تصور بات ہے کہ رب تعالیٰ جسم سے پاک ہے، جسم جسمانیت سے پاک. لیس کمثلہ شیء، قرآن کا فیصلہ ہے اللہ کی مثل کوئی شے نہیں. مخلوق میں سے اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے. تو اگر رب تعالیٰ کا جسم ہو، جسمانیت ہو، تو وہ تو مخلوق کی مثل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے. پھر جہت سے پاک، اوپر ہونا، نیچے ہونا، دائیں ہونا، بائیں ہونا، اس سے پاک. ویسے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ سرکار معراج پر تشریف لے کر گئے، اوپر تشریف لے کر معراج گئے، آسمانوں پر گئے، پھر سدرۃ المنتہا، اوپر عرش اولا. اب عرش اولا آخری مکان، ادھر سے بھی گزر ہو گئے. اب کہاں گئے اور اللہ عز و جل کا جلوہ دیکھا، رب کے جلوے دیکھے، جاگتی آنکھوں سے دیکھے سرکار علیہ السلام. تو اب سرکار بغیر تو اوپر جا رہے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اوپر جانا ایک حد تک ہے. جیسے عرش اولا تک تشریف لے کر گئے، اب مکان کوئی نہیں. اب کہاں گئے؟ اوپر گئے، دائیں گئے، بائیں گئے، نیچے تشریف لے آئے. یعنی دیدار کہاں ہوا یہ کیف مجہول ہے، یہ چیز ہمیں کوئی پتہ نہیں کیسے دیدار ہوا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، عقل سے کہہ دو، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. گما سے گزرے گزرنے والے، گما سے گزرے گزرنے والے، یہاں خود جہت کو پڑے ہیں لالے، کسے بتائے کہاں گئے. یہاں جہت کو خود لانے پڑے ہیں کہ حضور کہاں تشریف لے گئے، جہت کو خود لانے پڑے کہ حضور کہاں تشریف لے کر گئے. تو لہٰذا حضور کہاں تشریف لے کر گئے، اس کے بعد اوپر گئے، دائیں گئے، بائیں گئے، کہاں تشریف لے کر گئے کوئی پتہ نہیں. تو لہٰذا یہ کہنا کہ سرکار کو اوپر دیدار ہوا تو لہٰذا اللہ اوپر ہے، یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ جہت سے پاک ہے. عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، قرآن کا فیصلہ ہے لیس کمثلہ شیء. صحابہ، تابعین، تمام مسلمانوں کے عقیدہ یہی ہے اللہ تعالیٰ جسم سے پاک، جسمانیت سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے. اور جو عرش کے اس طرح کے الفاظ ہیں تو عرش والا مطلب عرش کا مالک، آسمانوں والا آسمانوں کا مالک، وہاں یہ مراد ہو. یہ نہیں کہ رب آسمانوں پر موجود ہے یا عرش پر موجود ہے، نہیں، عرش کا مالک ہے. عرش والا ہے، عرش کا مالک، آسمانوں کا مالک ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے مکان ثابت کرنا، یہ کہنا کہ رب اوپر ہے، اور ویسے کہتے ہیں رب اوپر ہے تم نیچے ہو، مطلب میرا سہارا یہ ہے کہ نیچے تم سہارا ہو، اوپر رب سہارا ہے. یہ کفریہ جملہ ہے. رب اوپر نہیں، رب موجود ہے. ہمارے لیے جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے لا مکان، لا مکان بھی کوئی مکان نہیں ہے. لا نہیں مکان، کوئی مکان نہیں، لا مکان، نو پلیس، کوئی جگہ نہیں. تو رب تعالیٰ موجود ہے، لیکن رب تعالیٰ کے لیے کوئی مکان ثابت کرنا، رب تعالیٰ کے لیے کوئی جگہ ثابت کرنا یہ کفر ہے. مسجد کو بیت اللہ کہتے ہیں وہ اس معنی میں کہ اس اللہ کا ذکر ہوتا ہے، بس رب کا ذکر ہے اس لیے بیت اللہ اللہ کا گھر ہے. خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہیں اس لیے کہ رب کا وہاں ذکر ہوتا ہے، وہاں رب تعالیٰ کے حکم پر خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے. تو وہاں رب کی عبادت ہے، رب کا ذکر ہے، اس لیے جو بیت اللہ کہہ رہے ہیں. صرف یہ اضافت شرف دینے کے لیے تشریفیہ، ورنہ تو ہر جگہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، لیکن خاص مسجد میں زیادہ ذکر ہوتا ہے، اس لیے وہ بیت اللہ قرآن و حدیث میں بیت اللہ کہا گیا، اللہ کا گھر کہ وہاں ذکر ہو رہا ہے. اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں رہتا ہے معاذ اللہ کا ذکر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے، جہت سے پاک. تو اس کے لیے مکان ثابت کرنا، اسے یہ کہنا کہ اللہ آسمانوں پر ہے، اللہ اوپر ہے، یا کسی معنی میں اوپر والا کہنا، یا یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. اگر جسم سے ہر جگہ موجود کہتا ہے تو پھر تو کفر یہ جملہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت سے ہر جگہ سب کچھ جانتا ہے، علم سے موجود، قدرت سے ہے کہ ہر جگہ تصرف فرماتا ہے، وہ قادر ہے، قادر مطلق ہے. لیکن یہ کہنا کہ ہر جگہ موجود ہے، یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی، تو یہ غلط ہے.
رب تعالیٰ مکان سے پاک ہے، کیونکہ یہاں بھی مکان ہے، وہاں بھی مکان ہے، وہاں بھی مکان ہے، یہ ایک مکان ہے، ایک جگہ ہے، تو اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔ یہ بھی ہے کہ رب تعالیٰ تو ہمیشہ سے مکان بعد میں بنے، زمین و آسمان بعد میں بنے۔ اچھا اگر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان پر ہے تو جب زمین و آسمان نہیں تھے تو تب رب تعالیٰ کہاں تھا؟ تو تب بھی رب موجود تھا، رب تو ہمیشہ سے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے مکان ثابت کرنا یہ کفریہ جملہ ہے۔ ہمارے یہاں فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں اور جہالت کی وجہ سے، اور بالخصوص انڈیا کی فلموں میں، مجھے ایک کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا، ایمان کی حفاظت کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں، بڑی اچھی، اس کے اندر کسی حوالے سے لکھا ہوا تھا کہ انڈیا کی 99% فلموں کے اندر اللہ کے لیے اوپر والا لفظ استعمال ہو، اتنی کثرت سے استعمال ہو۔ اب غیر مسلم ہیں، ان کے اپنے معاملات ہیں، اب یہ مسلمان دیکھ دیکھ کے تو ساری رسمیں ادھر سے فلموں سے لے رہے ہوتے ہیں، کلمات بھی فلموں سے لے رہے ہوتے ہیں، وہ معاذ اللہ سے شکوہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بے ادبیاں کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح بول رہے ہوتے ہیں اوپر والے نے یہ کر دیا، اوپر والے نے، اور یہ بھی سب مسلمانوں میں بھی پھر اسی طرح رائے ہوئے وہ فلمیں دیکھ دیکھ کے۔ اب فلموں کی دیگر جو نحوستیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ کتنی بڑی نحوست ہے کہ ایمان خطرے میں پڑے، اور یہ اوپر والا وہیں سے سیکھتے ہیں اور پھر بچوں کو بھی سکھاتے ہیں اللہ کہاں ہے اوپر، اور اس کے ساتھ پھر میاں بھی ملا دیتے ہیں، اللہ میاں کہاں ہے۔ حالانکہ اللہ کے لیے مکان ثابت کرنا تو کفر ہے ہی ہے، میاں کا لفظ کہنے کی بھی اجازت نہیں، اللہ پاک کہنا چاہیے، اللہ عز و جل، اللہ تعالی، یوں لگانا، اللہ میاں نہیں کہتے، کیونکہ میاں کے 3 معنی معروف ہے، ایک ہے آقا، اس معنی میں اللہ کے لیے بول سکتے ہیں آقا و مولا، اور 2 معنی، ایک معنی شوہر کی، شوہر کو میاں کہتے ہیں، میاں بیوی سنا ہو، شوہر کے لیے بولتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ میاں نہیں ہو سکتا، شوہر نہیں ہو سکتا اس معنی میں میاں نہیں ہو سکتا، اور ایک معنی غلط کام کا دلال، غلط کام کا ڈیلر، اس کے لیے بھی میاں کا لفظ بولا جاتا ہے، ہمارے یہاں قوم بھی میاں ہے، لیکن یہ معنی لغت کے اندر لکھے ہوئے۔ اب یہ 2 معنی رب کے لیے بولنا رب کی گستاخی ہے، بے ادبی ہے، اللہ کو شوہر کہنا اس معنی میں میاں بولنے کی اجازت نہیں، اور یاد رہے کہ ایسا لفظ جو قرآن و حدیث میں نہ آیا اور اس میں غلط معنی کا احتمال موجود ہو، غلط معنی موجود ہو، وہ اللہ کے لیے بولنا جائز نہیں، وہ رب کے لیے نہیں بول سکتے، غلط معنی کا احتمال ہے اور قرآن و حدیث میں بھی لفظ نہیں آیا تو وہ لفظ اللہ کے لیے نہیں بول سکتے۔ میاں کا لفظ قرآن پاک میں نہیں ہے، اللہ کے لیے حدیث میں موجود نہیں ہے، اب اس میں غلط معنی بھی موجود ہے، اب ہم میاں کا لفظ اللہ کے لیے بولیں گے تو یہ اجازت نہیں ہے اس کی، اللہ کے لیے میاں کا لفظ نہیں بول سکتے، اللہ میاں نہیں کہہ سکتے، اور ہمارا وہ بچپن ہی سے بچوں کو سکھاتے ہیں بچاؤ اللہ میاں کہاں ہے، تو کسی بولے کو کہہ دیتے ہیں اللہ میاں کی گائے ہے، بولے آدمی کو کہہ دیتے، تو سادہ آدمی کو، تو یہ جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے میاں کے لفظ کی اجازت نہیں ہے، کس میں غلط معنی موجود، اللہ کے لیے نہیں بول سکتے۔ جیسے سخی، اللہ کے لیے سخی لفظ بولنے کو فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا۔ مفتی احمد یار خانیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ سخی وہ ہے جو خود بھی کھائے دوسروں کو کھلائے، اور جواد وہ ہے جو دوسروں کو کھلائے خود نہ کھائے۔ رب جواد ہے، سخی نہیں، رب جواد ہے، رب کے لیے جواد کا لفظ بولیں گے، سخی کا لفظ نہیں بولیں گے، کیونکہ سخی کا لفظ قرآن و حدیث میں اللہ کے لیے نہیں آیا، قرآن و حدیث میں رب کے لیے سخی کا لفظ نہیں ہے، جواد کا لفظ آیا، تو اللہ کے لیے جواد بولیں گے، سخی کا لفظ نہیں بولیں گے، کہ اس میں غلط معنی کا احتمال بھی موجود ہے، اور غلط معنی کیا ہے کہ جو خود بھی کھلائے دوسروں کو کھلائے وہ سخی، خود بھی کھائے دوسروں کو کھلائے، اور رب کھانے پینے سے پاک، وہ بے نیاز ہے، کھانے پینے کا محتاج نہیں، تو لہذا اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر خوبی کمال کا جامع، وہ قادر ہے، قادر مطلق ہے، ہر اس چیز سے پاک ہے جس چیز کے اندر عیب اور نقص موجود، لہذا اللہ تعالیٰ جھوٹ سے پاک ہے، ظلم سے پاک ہے، جہالت سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ عالم علیم ہے، جاننے والا، علم والا، وہ بے حیائی وغیرہ افعال سے پاک ہے، تو جس کے اندر نقص چیز میں پایا جائے گا وہ اللہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، جس میں نقص ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ پر اگر قادر نہ مانے تو نقص لازم آئے گا، کہ بندہ قادر ہے جھوٹ میں اور اللہ قادر نہیں ہے، الیاذ باللہ، اس کو کوئی یہ سمجھائے کہ جھوٹ بولنا ایک عیب ہے، ایک نقص ہے، اور نقص کی نسبت کسی کی طرف بھی کی جائے تو یہ اس کی خوبی نہیں ہوتی، اس کا عیب ہوتا ہے، اس کا عیب بیان کر
گھر میں ہوتا ہے. جیسے کوئی یہ تھوڑی تعریف کرے گا میرے ابا جی بڑے اچھے تھے, بڑے جھوٹ کے ماسٹر تھے, بڑے فراڈیے تھے, اور یہ کہے کہ اگر ابا جی جھوٹ بولنے پہ قادر نہیں ہے اور میں جھوٹ بول سکتا ہوں, ابو کا نہیں بولتے جھوٹ, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں ابو جی سے آگے بڑھ گیا ہوں. یہ تو کوئی نہیں کہے گا نا. وجہ یہ ہے کہ جھوٹ سے تعریف نہیں ہو رہی, یہ نقص بیان ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نقص سے, عیب سے پاک ہے. رب تعالیٰ سب سچوں سے بڑھ کر سچا, اس سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں, وہ سب سچوں سے بڑھ کر سچا ہے. اس کے وعدے سچے ہیں. ورنہ تو اگر معاذ اللہ جھوٹ بولنے پہ قدرت اگر مانیں گے تو رب نے اتنے وعدے کیے ہیں, جنت کے وعدے کیے, تو اس کا مطلب ہے کہ سب پھر اگر معاذ اللہ ایسا ہو تو پھر تو بڑا معاملہ خراب ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ کی نسبت کرنا, ظلم کی نسبت کرنا, یہ بھی کفر ہے.